بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چھٹا لیکچر۔ معلم کا نام حمزہ جاوید علی، جماعت دہم، مضمون اردو۔ سبق نمبر 3، پرستان کی شہزادی۔ پیارے بچوں، سبق پرستان کی شہزادی کے مصنف اشرف صبوحی۔ اشرف صبوحی کا اصل نام سید ولی اشرف اور قلمی نام اشرف صبوحی تھا۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 1922 میں اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ معروف ادیب شاہد احمد دہلوی ان کے کلاس فیلو تھے۔ یہ دونوں اکٹھے پڑھتے رہے ہیں۔ اشرف صبوحی محکمہ ڈاک و تار میں ملازمت کرتے رہے ہیں۔ بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے بھی ان کا تعلق رہا۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آ گئے۔ 1965 میں ملازمت سے سبکدوش ہو گئے اور ہمدرد دواخانہ کے شعبہ مطبوعات سے وابستہ ہوئے۔ اشرف صبوحی ایک صاحب طرز ادیب تھے۔ اردو زبان، خصوصاً دہلی کے مختلف طبقوں کی بول چال اور وہاں کے روزمرہ اور محاورے پر پوری گرفت رکھتے تھے۔ انہوں نے بچوں کے لیے کہانیوں کی درجن بھر کتابیں بھی لکھیں جو بہت مقبول ہوئیں۔ ان کی تصانیف میں دلی کی چند عجیب ہستیاں، غبارے کارواں، جھروکے، سلمیٰ اور بن باسی دیوی شامل ہیں۔ اشرف صبوحی نے چند انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ بچوں، کثیر الانتخابی سوالات میں مصنف کے بارے میں چیزیں اکثر پوچھی جاتی ہیں، سو اس کو بار بار پڑھیں اور بالخصوص مصنف کا سن پیدائش اور وفات، اس پہ خصوصی توجہ دیں۔ پیارے بچوں، ابھی ہم شروع کرتے ہیں پرستان کی شہزادی۔ سیدانی بھی ایک وقت میں بڑا دولتدارہ تھا، مطلب بڑا نام تھا ان کا، بڑی شہرت تھی، بڑا مقام تھا ان کا۔ قلعے کی اچھی اچھی مغلانیاں ان کے سامنے کان پکڑتی تھیں کہ جو کپڑے سلائی کرنے والی خواتین تھیں وہ ان کی مہارت کو سمجھتی تھیں۔ محلات میں جہاں کوئی نیا جوڑا سلا، کسی نئی وضع کی ٹکائی کا ذکر ہوا اور یہ بلائی گئیں، مطلب جہاں بھی کوئی اس طرح کا کام ہوتا ان کو ضرور بلایا جاتا۔ شہر کی بیگمات میں بھی ان کے ہنر کی دھاک تھی۔ سب لوگ ان کے ہنر سے واقف تھے کہ وہ اپنے کام میں بہت زیادہ مہارت رکھتی ہیں۔ سب انہیں آنکھوں پہ بٹھاتے تھے، مطلب ان کی سب لوگ قدر کرتے تھے۔ آج پالکی کے معنی ہیں ڈولی کے ہیں، چلی آ رہی ہے کہ بڑی سرکار نے بلایا، آج انہیں کہیں بلایا جا رہا ہے، کل کہیں بلایا جا رہا ہے۔ کل ڈولی کھڑی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے یاد کیا ہے۔ نہ رات کو فرصت تھی اور نہ دن کو چین، مطلب بہت مصروف رہتی تھیں۔ صبح کہیں مہمان ہیں تو شام کو کہیں، لیکن رہے نام سائیں کا، اللہ تعالیٰ کا نام سلامت رہے۔ بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا، کمزور ہو گئیں، آنکھیں دھندلا گئیں، نظر کمزور پڑ گئی۔ اب کون پوچھتا؟ دنیا مطلب
اور بس مطلب رہا تو نہ رہا تو کیسی خاطرداری، کیسا تعلق، کیسا واسطہ۔ ہر وقت کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا، برے وقت میں کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ بیچاری کو ٹکڑوں کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ اسے کھانا دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ جب بہت پریشان ہوئیں، گھبرا گئیں، تو پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے۔ ان کی بیوی نے انہیں ترس کھا کر، رحم کھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ سنا ہے کہ یہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھی۔ مرہٹہ گردی میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا۔ مرہٹوں کی تباہی و بربادی کے دوران ان کا خاندان ختم ہو گیا۔ برس دن کی بیاہی ہوئی ہوں گی، چندی دن کچھ ہی عرصہ ہوا شادی کو، بیچاری بیوہ ہو گئیں۔ اس زمانے میں دوسری شادی کرنا عیب سمجھا جاتا تھا، برائی سمجھا جاتا تھا، بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ مغلانی کا پیشہ اختیار کر لیا، کپڑوں کی سلائی شروع کر دی اور اپنی ہنر مندی، مہارت کی بدولت رنڈاپا گزار دیا۔ اپنی بیوگی کی عمر جو ہے انہوں نے بڑی اپنا سلائی کا کام کر کے انہوں نے گزارا۔ جوانی تو عزت تو آبرو سے کٹ گئی، خوب کمایا، ہزاروں روپے انعام میں لیے، مگر رکھنا نہ جانا، بچت نہ کی۔ دل کی آتم بہت زیادہ سخی تھیں اور طبیعت بہت ہی نرم۔ اور پرانے شریفوں میں ایک یہی عیب ہوتا ہے، برائی ہوتی ہے کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے، خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے۔ بنے ہوئے زمانے بگڑنے کا خیال بھی نہیں آتا۔ وہ یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ زمانہ جو ہے وہ بدلے گا، نہ جانے حالات کیسے ہوں۔ جانتے ہیں کہ یہی لہر بہر رہے گی، یہی رونقیں رہیں گی، یہی موجیں رہیں گی۔ سیدانی بی بی جوانی بھر اس غلط فہمی کا شکار رہیں۔ وہ بھی یہ سمجھتے رہیں کہ یہ رونقیں ہمیشہ کے لیے ہیں۔ بڑھاپے نے آن دبایا، بڑھاپا آن پہنچا، طاقتیں دگا دے گئیں، کمزور ہو گئیں، تو آنکھیں کھلیں، پتہ چلا، اور دوسروں کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے پڑے۔ پھر دوسروں کا سہارا لینا پڑا اور بڑھاپے کے دن جو ہیں وہ گزارنا پڑے۔ میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب کے سب انتہائی سے زیادہ خوش مزاج اور خدا ترس لوگ تھے، دوسروں کا خیال رکھنے والے لوگ تھے، بڑے خوش طبیعت لوگ تھے۔ ہر ایک سیدانی بی کو خدا کا بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچھا جاتا تھا، قدر کرتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا، ان کا احترام کرتا تھا۔ سیدانی بھی 4 دن تو ذرا غمگین اور شرمندہ سی رہیں۔ شروع میں وہ بیچاری پریشان رہیں اور شرمندگی کا احساس بھی ہوتا رہا۔ خیر آہستہ آہستہ وہ پھر ان کا بھی دل جو ہے نا وہ کھل گیا اور اس طرح رہنے لگی جیسے اپنے کنبے کے معنی خاندان کے ہیں۔ ہاتھ کانپتے تھے، نگاہ موٹی ہو گئی تھی، سوئی کا ناکہ مشکل سے سوجتا تھا، کم نظر آنے لگا تھا، لیکن ساری عمر محنت کر کے کھایا تھا، کوشش کر کے کھایا تھا، خود کما کر کھایا تھا۔ پرائی روٹی مفت کیسے کھا سکتی تھیں؟ صبح نماز پڑھ کر بچوں کو لے بیٹھتی، بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتی، قرآن شریف پڑھاتی، نصیحتیں کیا، اچھی اچھی باتیں بتاتی ان کو، دوپہر کو سینہ پرونا اور کھاڑنا سکھاتی، بچوں کو یہ چیزیں سکھاتی رہتی تھیں۔ وہ شام ہوتی تو باورچی خانے میں جا کر کھانا پکانے کی ترکیبیں بتاتی۔ عشاء کی نماز سے فوراً فارغ ہو کر بڑے مزے کی کہانیاں سناتی، کہانیاں ایسی اچھی ہوتی کہ بڑے بھی آ جاتے، وہ بھی سنتے بڑے غور سے، توجہ سے۔ میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے کہ سیدانی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیج دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انتظام کر دیا ہے۔
ایسی شریف نماز روزہ کی پابند ہنرمند استانی صرف روٹیوں پہ کھانے پہ کام میسر ملتی ہے۔ بچے ایسے گرویدہ ہوئے، اس کے چاہنے والے ہو گئے، محبت کرنے والے ہوئے کہ رات دن سیدانی بی کے پاس بیٹھے رہتے، ان کے ساتھ رہتے۔ مشہور تھا کہ سیدانی بھی پرستان میں ہو آئی ہیں، وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا، اور انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے بڑے تماشے دیکھے، بڑی چیزیں دیکھی وہاں۔ گھر والوں کو یہ خبر تھی، لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ سیدانی بھی سے پوچھتے تو کیا بھی سچ مچ تم پرستان گئیں؟ کیا آپ نے پریوں کا جہان دیکھا؟ شاباش تمہارا جگرا، تم کو ڈر نہیں لگا؟ تم بڑی بہادر ہو، تمہیں اس سے ڈر نہیں لگا؟ ایک دن سردیوں کی رات تھی، دلانوں کے پردے پڑے ہوئے تھے، چھوٹے بچے لحافوں رضائیوں میں دبکے اور بڑے لڑکے لڑکیاں انگیٹھی کے چاروں طرف بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔ اتنے میر صاحب کی بیوی نماز وظیفے سے فارغ ہو کر آ گئیں۔ اتفاق سے کہانی بھی انڈا شہزادی کی تھی۔ جب یہ ذکر آیا کہ کانڑے دیو کی، جو ایک آنکھ سے دیکھتا تھا صرف، کی شہزادی پر نظر پڑی تو سولی کو پلنگ سمیت اٹھا کر لے گیا۔ کہنے لگیں سیدانی بی بی، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی پرستان کے بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا اور تم وہاں سے بڑا انعام اکرام لائی تھیں، کیا یہ سچ ہے؟ سیدانی: ہاں بیوی، ہے تو سچ، بلکہ کئی دفعہ جنوں اور پریوں نے مجھے بلایا، ایک دفعہ نہیں، میں کئی بار گئی ہوں۔ میر صاحب کی بیوی: وہی، اور تم بے دھڑک چلی گئی، بغیر ڈر کے خوف کے چلی گئیں؟ سیدانی: پہلی دفعہ تو مجھے دھوکے سے لے گئے تھے، راستے میں جب بھید کھلا، پتہ چلا، معلوم ہوا تو بوتیری کا مطلب ہے بہت زیادہ ڈری، لیکن کیا کرتی، دل کو مضبوط کر لیا، حوصلہ کیا، اللہ کو یاد کرتی ہوئی چلی گئی۔ نہ جاتی یا روتی پیٹتی تو جانے کیا آفت مصیبت پڑ جاتی۔ اس کے بعد جب گئی، ہنسی خوشی گئی اور ہنسی خوشی آئی۔ بیگم: صدقے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس پر ایمان رکھنے والوں کا کہیں بال بیکا نہیں ہوتا۔ پرستان میں بھی میری وہ خاطریں ہوئیں، خدمتیں ہوئیں کہ کیا کہوں۔ میر صاحب کی بیوی: کچھ بھی صحیح بھوا، میرا تو پتا پھٹ جاتا ہے، میں تو گھبرا جاتی ہوں، صورت دیکھتے ہی جان نکل جاتی ہے۔ سیدانی: نہیں بھئی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ڈر کی باتوں سے ڈر لگا کرتا ہے، جہاں ڈر سامنے آیا پھر کچھ بھی نہیں۔ دیکھو بیماری سے لوگ کتنے بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور جب بڑے سے بڑا دکھ بھی آ جاتا ہے تو سہنا، برداشت تو کرنا پڑتا ہے۔ میر صاحب کی بیوی: میں تو پھر کہوں گی کہ تم کو شاباش، تو آپ کی بڑی ہمت ہے، صد رحمت اس پر جس نے تمہیں دودھ پلایا، تمہاری ماں پہ 100 رحمتیں ہوں۔ اچھا ہمیں بھی تو سناؤ کہ کیا ہوا تھا، کیوں گئی تھیں پرستان، کیسا ملک ہے، وہاں کیا کیا دیکھا؟ سیدانی: وہ قصہ یاد آتا ہے تو کلیجے پر سانپ لوٹنا لگتا ہے، مطلب ڈر لگنے لگتا ہے، گھبراہٹ سی ہوتی ہے۔ پرستان کی شہزادی جس کے جوڑے ٹانکنے گئی تھی، بہت سیر ہوئی، بہت تنگ کیا انہوں نے، بار بار کہا۔ دوسری پریوں نے بھی منتیں کیں، بہت کہا، بار بار کہا کہ سیدانی اماں یہیں رہ جاؤ۔ مگر دنیا میں اب تمہارا ہے بھی کون؟ مگر میں نے ایک نہ مانی، مجھ بد نصیب کو تو اپنے جیسے انسانوں کی بے مروتیں، محبتیں نہ ہونا، پیار نہ ہونا دیکھنی تھیں۔ پرستان میں کیوں بستی؟ وہ تو اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا، جو گور گھڑے کا ٹھکانہ کر دیا۔
میرے کفن دفن کا بندوبست ہو گیا، ورنہ تیرے میرے دروں کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی، میں کہیں کسی دروازے پہ ہوتی، کہیں کسی دروازے پہ ہوتی۔ میر صاحب کی بیوی سیدہ بھی، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے، بندے میں کیا طاقت ہے کہ بھوکے کو دے یا پیٹ برے سے چھینے، یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ ہر ایک اپنی تقدیر کا کھاتا ہے، جو اس کی قسمت میں لکھا ہے وہی کھاتا ہے۔ ہماری کیا اوقات کہ کسی کے ساتھ سلوک کر رہے، وہ زبردستی ہم سے تمہاری خدمت کرا رہا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ سیدانی، خیر اب تم کو اپنی بیتی کہانی سناتی ہوں جو میرے ساتھ ہو گزرا۔ بیگم، یہ وہ دن تھے کہ نواب اعظم الدولہ بہادر کی اکلوتی بیٹی کے بیاہ کی تیاری ہو رہی تھی۔ مارا مار جوڑے سل رہے تھے، کپڑوں کی سلائی جاری تھی۔ اول شروع تو مجھے رات دن وہیں رہنا پڑا۔ کام ہلکا ہو گیا تو دن کو چلی جاتی اور شام کو اپنے گھر چلی آتی۔ ایک روز جیسے بچے مکتب سے بھاگتے ہیں، اسکول سے جیسے بچے نکلتے ہیں، میرا بھی جانے کو جی نہیں چاہا اور کئی جگہ سے بلاوے آئے، بہت سارے لوگوں نے بلایا، نہ گئی۔ شاید جمعہ تھا، کتنے ہی دن نہائے کو ہو گئے تھے، خوب نہائی، تیاری کی، شام ہو گئی۔ بون پلاؤ مجھے خوب بھاتا ہے، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ ماما سے بون پلاؤ پکوایا، تھکائی لیٹی تھی، اتنے میں جھٹ پٹا ہو گیا، اندھیرا سا چھا گیا۔ پلاؤ دم پہ تھا، پکنے کو تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی، سیدانی بھی کو سرکار نے یاد کیا ہے، پینس بھیجی ہے، جس طرح بیٹھی ہو اسی طرح فوراً چلی آؤ، سواری کا بندوبست ہے، جیسے بھی ہو فوراً آ جاؤ۔ میں بڑے نخروں سے جایا کرتی تھی، ایسے بے وقت اور اپنے بھون کی پکائی ہوئی چیزیں چھوڑ کر کھڑے ہو جانا میری عادت کے بالکل خلاف تھا، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ لیکن ہونے والی بات میں نے ذرا انکار نہیں کیا اور جیسے بیٹھی تھی سفید چادر سر پر ڈال سوار ہو گئی، جہاں بیٹھی پالکی میں، ڈولی میں۔ نواب صاحب کا محل میرے گھر سے کوئی 2 آنے ڈولی ہوگا، تھوڑا فاصلے پہ تھا، زیادہ نہیں تھا۔ قاضی واڑے سے نکلے اور خانم کا بازار آ گیا۔ پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ ہوا، جب بہت دیر ہو گئی اور ہٹو بچوں کی آواز نہ آئی، اس طرح کی آوازیں جو آتی تھیں وہ نہیں آ رہی تھیں، بازار کے چراغ بھی جھلکتے ہوئے دکھائی نہ دیے، تو پردے کی جھری کھولی، میں نے پردہ اٹھایا۔ اب جو دیکھتی ہوں تو جنگل سائیں سائیں کر رہا ہے اور بھینس کو جیسے پہیے لگے ہوئے ہیں، سواری ایسے بھاگتے جا رہی ہے، اڑی چلی جا رہی ہے، کلیجہ دھک سے رہ گیا، بہت گھبرائی، بدن میں سنسنیاں آنے لگیں، چپ سی لگ گئی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، گھبراہٹ ہو گئی کہ یہ کیا غضب ہوا، یہ کیا آفت ہے، یہ مجھے کہار کہاں لیے جا رہے ہیں۔ کہار جو ڈولی اٹھاتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ اس جنگل میں کون سی سرکار ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ دل کڑا کر کے میں نے اپنی آواز نکالی اور پوچھا، اے کم بختو، منہ سے تو پھوٹو، بولو تو صحیح، مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ ارے وہ تمہاری کون سی ستیہ ناسی سرکار ہے، برباد ہونے والی، تباہ ہونے والی، وہ کون سی سرکار ہے؟ ہنستے ہوئے کسی نے جواب دیا، سیدانی بھی خفا کیوں ہوتی ہو، ناراض کیوں ہوتی ہو، بادشاہ سلامت نے بلایا ہے۔ کوئی دم محلات دکھائی دیتے ہیں، کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایسا معلوم ہوا ہے جیسے کوئی پالکی کے پاس بول رہا ہے، جیسے ڈولی کے ساتھ کوئی باتیں کر رہا ہے۔ منہ نکال کر جو دیکھا تو بیگم کیا کہوں، ایک بے چاکی شکل کا آدمی، بری شکل کا آدمی تھا، بکرے کا سا منہ اور گھوڑے سی ٹانگیں، بکرے کا منہ اور گھوڑے کی ٹانگیں، اور پالکی آپ ہی آپ چلی جا رہی ہے،
خود ہی چلتے جا رہی ہے ڈولی، نہ کہار یہاں۔ ڈر کے مارے میرا دم گھٹنے لگا، آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ پڑھنے لگی، اللہ کو یاد کرنے لگیں، ڈھیر ہو کر رہ گئیں، گھبرا گئیں۔ منٹ 2 منٹ کے بعد پھر ہمت کی کہ اول مرنا آخر مرنا، آخر مرنا تو ہے، پھر مرنے سے کیا ڈرنا، اور للکار کر بولی، ارے جوان مرد تو کون ہے، جن ہے یا بھوت؟ یاد رکھ میں سیدانی ہوں، مجھ کو بتا نہیں تو جل کر راکھ ہو جائے گا، بھلا چاہتا تو مجھے یہیں اتار دے، میں سید گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، مجھے بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے، ورنہ یہیں جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا، سیدانی بھی گھبراؤ مت، ڈرو نہیں، ہم اور ہمارا بادشاہ سیدوں کو بہت مانتے ہیں، ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کی بہت عزت کرتے ہیں، اس نسل پاک کی بڑی عزت کرتے ہیں، خاطر جمع رکھو، حوصلہ رکھو، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہماری شہزادی کی شادی ہے، کپڑے سی کر چلی آنا، جتنا مانگو گی انعام ملے گا۔ لو دیکھو وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا محل ہے۔ بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو واقعی پالکی ایک عالی شان دروازے پہ رکھی تھی، ایک بڑے شاندار دروازے پہ ڈولی کھڑی تھی، روشنی ایسی تھی کہ دن معلوم ہوتا تھا، سوئی گر پڑے تو اٹھا لو، روشنی ہر طرف بہت زیادہ تھی۔ مزہ یہ کہ سورج تھا، نہ چاند، نہ فانوس، نہ روشنی کا کوئی بندوبست کہیں نظر نہیں آتے تھے، نہ لالٹین تھی، چوبدار، پہرے دار، چوکی دار، باری دار مرد ہیں، ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر دوڑ رہے ہیں، آسمان پر سے عجیب عجیب طرح کے باجوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ساز بج رہے ہیں۔ یہ تماشا دیکھ کر میں ساری مصیبت بھول گئی، میں حیران تھی کہ یہ کس بادشاہ کا محل ہے جو اتنی رونق ہے یہاں پہ، یہ گہما گہمی، یہ رونق تو ہمارے بادشاہ کے ہاں بھی نہیں ہوتی۔ کسی کہانیوں میں جیسی پریوں کا ذکر سنا ہے، ایسی ایک پری شانوں پہ بال بکھرے، کندھوں پہ بال بکھرے ہوئے ہیں، بازوؤں پر میرے پاس آئی اور مہین آواز میں بولی، سیدانی بڑی راہ دکھائی، ہم نے بڑا انتظار کیا آپ کا، ہمارے بادشاہ اور بادشاہ بیگم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آؤ چلو میں تم کو محل کے اندر لے چلوں۔ میں پالکی سے اتری اور چادر کو اچھی طرح اوڑھا، اس پری کے ساتھ ساتھ چلی۔ کیا کہوں، اندر کیا بہار تھی، ہزاروں پریاں، گھورے گھورے رنگ، دراز قد، زرق برق کپڑے، ہنسی چہلیں کرتی، ابلتی کہلتی پھر رہی ہیں، بڑی رونقیں ہیں وہاں پہ، چمن ایسا کہ نہ دیکھا نہ سنا، بھاگ ایسے کہ کبھی دیکھے نہیں سنے نہیں ایسے، ہر درخت کا تنا چاندی کا اور سونے کی شاخیں، زمرد کے پتے پھلوں کی جگہ کہیں لال لٹک رہے تھے کہ بہت زیادہ رونق تھی، کہیں نیلم، کہیں پخراج، قیمتی پتھر جو ہیں وہاں پہ تھے، پھولوں پہ یہ عالم تھا جیسے ہیرے چمک رہے ہیں، کلیاں تھیں کہ سراہی دار موتی، خوشبو سے دماغ مہکا جا رہا تھا، حوضوں کا پانی اللہ اللہ، چاندی کے ورق بکھرے ہوئے معلوم ہوتے تھے، فواروں میں سے موتیوں کی بچھاڑ ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے ایک بارہ دری میں پہنچے، ایسی عمارت جس کے 12 دروازے ہوں ان کو بارہ دری کہتے ہیں۔ بارہ دری کی سجاوٹ کیا بیان کروں، قلعے کے اندر بھی دیکھے ہیں مگر اس جیسا سما آج تک نظر سے نہیں گزرا، سینکڑوں سرخ، سبز، نیلی، زرد، اودھی، سفید کرسیاں بچھی تھیں، رنگ برنگ کے بلور کی تھیں، شیشے کی تھیں یا کسی اور چیز کی، ایسی شفاف کہ آر پار نگاہ گزر جاتی تھی، دونوں دوسری طرف سے نظر آ رہا تھا،
اور ان پر حسین حسین پریزاد جگمگاتے لباس پہنے ٹھسے سے بیٹھے تھے، بڑے ٹھاٹ باٹ سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بیچ میں ایک نمگیرے کے نیچے ایک اور بڑے یاقوت کے تخت پر، جس میں ہیرے اور پٹے کی پچی کاری کا کام ہو رہا تھا، اور بادشاہ بیگم عجیب شان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ بیگم کے پہلو میں قریب میں ایک لڑکی، کوئی 14-15 برس کی، چہرہ جیسے چوندویں کا رات کا چاند، مطلب بہت زیادہ خوبصورت، زلفیں کھلی ہوئی، کئی رنگ کے پر اور ایسے چمکدار کہ آنکھیں ٹھہرتی نہیں تھیں، سر پہ نیم تاج رکھے بیٹھی تھی۔ تینوں کی پوشاکیں لباس ایک رنگ کی ہوں تو بتاؤں، گھڑی میں 4 رنگ بدلتی تھیں۔ میں آگے تو بڑھ رہی تھی مگر ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، میں گھبرا رہی تھی، ڈر سے نہیں حیرانی سے۔ یا اللہ، یہ کون ہے؟ میں جاگ رہی ہوں یا خواب میں ہوں؟ یہ پرستان کی سیر ہے، اور اگر جاگتے میں کوئی پری یا دیو مجھے اڑا لایا ہے تو دیکھیے گھر الٹا جانا بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ اسی سوچ میں تخت کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ میری گھبراہٹ دیکھ کر مسکرائے، اور بادشاہ بیگم نے مجھ سے کہا، آؤ سیدانی بھی آؤ، مزاج تو اچھے ہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے، میں نے سنا ہے کہ راستے میں تم بہت ڈریں، بہت گھبرائیں۔ میں بولی، حضور کو دعا دیتی ہوں، میں آپ کو دعا دیتی ہوں، اور حضور ڈرنا کیسا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نہیں تو جان نکلنے میں کسر ہی کیا رہ گئی تھی کہ میں اس قدر گھبرا گئی تھی، شاید میری جان نکل جاتی۔ صدقے مولا کے نام پہ اللہ کے نام کا آسرا، بادشاہ اور سارے درباری سر و قد کھڑے ہو گئے احتراماً، اور بادشاہ فرمانے لگے، سیدانی بھی تم جانتی ہو ہمارے ہاں اس نام کی کتنی عزت ہے، ہم کتنا احترام کرتے ہیں، اس نام کا کتنی قدر کرتے ہیں۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا، جو کچھ بھی ہو یہ لوگ ہیں مسلمان، اور اب کسی بات کا ڈر نہیں۔ بادشاہ بیگم ہم کو گناہگار نہ کرو، ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹھ جاؤ۔ ہاں تم ڈری کیوں تھی؟ میں نے کہا، سرکار ڈرنے کی بات کیوں نہ تھی، ہے ہی ڈرنے کی بات، ایک اکیلی، دوسرے سنسان جنگل، پھر جو میرے ساتھ تھا اس کی صورت ڈرونی تھی، میرے اوسان جاتے رہے، میں گھبرا گئی، ڈر گئی۔ یہ سن کر شہزادی خوب ہنسی اور بولی، اماں بیگم، بکر گدھا موا بڑا شریر ہے، بڑا شرارتی ہے، اس نے کہیں اپنی شکل دکھا دی ہوگی۔ اب میرے پیٹ میں پھر ہول اٹھنے لگے کہ کہیں یہ ساری صورتیں بھی نقلی نہ ہوں، اور چاروں طرف جو ہے وہ گھبرا کے میں دیکھنے لگی۔ بادشاہ بیگم سمجھ گئیں کہ شہزادی کی باتوں سے سیدانی کے دل میں ہماری صورتوں کی طرف سے کچھ شبہ، شک ہو گیا۔ وہ مسکرا کر بولی، سیدانی بھی ڈرو نہیں، ہماری سب کی شکلیں اصلی ہیں، ہماری بلکہ پریزادوں کی ساری ایسی ہی خوبصورت شکلیں ہیں، صورتیں ہیں جیسی تم دیکھ رہی ہو۔ میری لڑکی سبیل پری نے جس کا ذکر کیا وہ جن ہے، اور جن البتہ وضع کی شکلوں کے ہوتے ہیں، مختلف شکلوں کے ہوتے ہیں، طرح طرح کی شکلوں کے ہوتے ہیں۔ خاطر جمع رکھو، تمہارے سامنے کوئی جن یا دیو بری صورت بنا کر نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اتنے میں خانوں کے خان اترنے لگے، کھانے لگنے لگے، خاصا چنا گیا، بہت سارا کھانا لگایا گیا۔ کھانا کیا تھا؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ، ایک ایک بہشت کے پورے پودے جو ہیں وہ پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے سامنے تھے، خوشبو کی لپیٹیں آ رہی تھیں، مگر میں کھاتی کیا؟ نہ کسی قسم کی روٹی تھی، نہ سالن، نہ پلو، نہ زردہ۔ ہکا بکا ایک ایک کا منہ دیکھ رہی تھی، میں حیران ہو کر ان کو دیکھتے جا رہی تھی۔ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولی،
सैयदानी भी देखती क्या हो, खाती क्यों नहीं हो? ये परस्तान का खाना है, तुम मेहमान हो, हाथ बढ़ाओ, शुरू करो तो और भी खाएं। मैंने कहा सरकार कोई खाने की चीज़ हो तो खाऊं, ये तो नगोड़े नकम्मे दरख्त हैं और मैं जो फल फूल लगे हैं वो भी अल्लाह मारे सचमुच के नहीं दिखाई देते, मुझे नहीं लगते कि ये असली हैं। शहज़ादी अल्हर ने मेरे इस कहने पर एक फरमाइशी कहका लगाया और कहने लगी, बहुत हंसी शहज़ादी और कहने लगी, सैयदानी भी जैसा सुना था आदमजाद बड़ा भोला होता है कि इंसान बड़ा सादा होता है, तुम्हें वैसा ही पाया। तुम बिस्मिल्लाह करके कोई फल तोड़ो और खाओ, तो जिस खाने का दिल में ख्याल करोगी वही मज़ा आएगा। बेगम यकीन मानो एक जर्द जो फल तोड़कर मैंने मुंह में रखा, क्या कहूँ, दिल्ली में किसी ने ऐसे जायके का बोन प्लो खाया ना होगा। इस तरह का जो जायका था पहले मैंने नहीं कभी भी खाया। मीर साहब की बीवी बोन प्लो जो घर में छोड़कर गई थी वही पहले याद आया। बड़ी लड़की, कल्ले में तो आप बहुत जाया करती थी, क्या वहाँ भी कभी ऐसे मज़े का पुलाव नहीं खाया? सैयदानी, हुसैनी बादशाह के ख़ास रकाबदार के हाथ के बड़े बड़े तारीफ़ी खाने बीसियों मरतबा खाएँ। रकाबदार बावर्ची खाए होंगे, मगर बीवी वो बूबास, वो आबो नमक ही कुछ और था। वहाँ की चीज़ों का वो चीज़ें ही कुछ और थीं। हाँ तो बहन बस फिर क्या था, जो खाए थे, बल्कि जिनका नाम ही सुना था उनका ख्याल करती और अल्लाह तेरी शान वही मज़ा आता गया। अचंभे की बात थी, हैरानी की बात थी, जब एक फल तोड़ती दूसरा उसकी जगह फ़ौरन निकल आता। फूलों कलियों को जो चखा, मिठाइयाँ थीं ऐसी नफीस हल्की खुश जायका के हर नवाले में रूह ताज़ा हो जाती थी, मज़ा आ जाता था। प्यास मालूम हुई तो पानी का ख्याल आते ही याकूत का गिलास खुद ब खुद आकर मुंह से लग गया। कीमती जो पत्थर थे उनका बना हुआ गिलास खुद ब खुद मुंह से लग गया। याकूत का गिलास और ऐसा हबाब के बाहर से पानी झिम झिम करता दिखाई देता था, साफ नज़र आता था। डर के मारे मैंने ज़ोर से होंठ भी नहीं भींचे कि कहीं किनारा टूटकर मुंह में ना चुभ जाए। अल्लाह ताला पानी को ना पूछो, ऐसा मीठा, ऐसा मुअत्तर, खुशबूदार, ऐसा सफ़ेद पानी तो नहीं होता। न जाने क्या चीज़ थी। सबके बाद मैंने सोचा कि पत्तों को भी देखना चाहिए। साथ ही पान का भी ख्याल आया। मैं पान आज भी बहुत कम खाती हूँ, लेकिन खाना खाकर 2 वक्त तो ज़रूर खाने की आदत है। अब जो पत्ता तोड़ती तो पान की खुशबू मुंह में जो रखा तो ये मालूम हुआ कि इत्रदान में रखी हुई गलोरी कले में आ गई है। कहते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीले की कोकला हाई जैसी पान खाती थी। लाल कले में इससे पहले ना तो इसके बाद किसी को नसीब हुआ, मगर मैं कहती हूँ कि अगर वो परस्तान के इस पत्ते को एक बार सूंघ लेती तो सारी उम्र सर धुनती रहती। क्या मज़े के थे। मुश्को अंबर पड़े हुए थे किथे और सूचे मोतियों के चूने का पान भी उसके आगे बेहकीकत था, उसकी भी कोई हकीकत नहीं थी। जब सांस लेती तो नई से नई खुशबू की लपेटें आती, तरह तरह की खुशबुएं आती। अब बहन बादशाह बेगम ने, जिनका नाम ज़मुर्द परी था, तोशा खाना वालों को हुक्म दिया कि शहज़ादी के कपड़े लाओ। कश्तियाँ
थान पर थान आने लगे। कपड़ों और गोटा किनारी को देखकर मेरी तो अक्ल जाती रही, मैं हैरान रह गई। बड़ी बड़ी रानियों शहजादियों के जोड़े देखे, नूर भाई की पशवास भी देखी, जिसमें सेरों जवाहरात हीरे लगे होते थे। लेकिन इन कपड़ों से क्या निस्बत, लेकिन ये कुछ और ही तरह के कपड़े थे। कुजा दुनिया के कपड़े, कुजा परस्तान के। कहाँ कपड़े परस्तान के और कहाँ दुनिया के। आँख ही नहीं ठहरती थी। रेशम और सोने के तारों से बनी हुई, आबे रवां मोतियों से लेसी हुई गुलशन ऐसा ही कम ख्वाब और ज़रबफ के दीद ना शनीद, ना इससे पहले इन चीज़ों को देखा और ना सुना। गोटा वो कि दुनिया देखे और आशाश करे, खुश हो जाए। रंग रंग के जवाहरात की लड़ियाँ थी। जब सामान आ गया तो बादशाह बेगम बोली, लो बई सैयदानी, अब तुम अपना हुनर दिखाओ, अपना काम शुरू करो। बहुत तुम्हारी तारीफ़ सुनी है, हम तो जब जाने कि परिस्तान में भी तुम्हारा नाम हो जाए, हम तो तब मानेंगे अगर तुम भी यहाँ तुम्हारा नाम फिर से जो है वो वाकई ये समझा जाए कि तुम बहुत अच्छा काम करती हो। मैं दिल में बहुत परेशान हुई, मुझे बहुत घबराहट हुई कि या अल्लाह, मैं यहाँ क्या कारीगरी दिखाऊं, क्या हुनर दिखाऊं, कौन सी वजह ठांकूं कि इनके लिए नई हो। मगर ज़बान से कहा, हुजूर अल्लाह मालिक है, वही आबरू इज़्ज़त रखने वाला है। सुबह होने दीजिए, जो कुछ भी मुझे आता है हाज़िर हूँ। वो हंसकर बोली, सैयदानी बीबी, परस्तान में ना दिन होता है ना रात, एक ही मौसम और एक ही वक्त रहता है। तुम जब चाहो काम शुरू कर दो। मैंने तअज्जुब से अर्ज़ किया, तो क्या यहाँ लोग सोते नहीं? कहने लगे, यहाँ सोने का क्या काम, नींद परस्तान में आती नहीं है, यहाँ पे नींद ही नहीं आती। हमारा मशगला तो 8 पहर सैर सपाटे हैं, घूमना फिरना है। परस्तान से जी उकताया तो दुनिया वालों के ख्वाबों में चले गए, इधर उधर घूमने लगे। बहन, मैंने देखा कि वाकई नींद का नाम भी आंखों में नहीं, ना पेट में गिरानी, ना सर भारी, ना अंगड़ाइयाँ, ना जमाइयाँ। सोचा कि देर क्यों लगाई जाए। कतर ब्योनत का सामान तो मौजूद ही था। मैंने कपड़े वगैरह काटना शुरू कर दिए, मापना शुरू कर दिए। अल्लाह का नाम लेकर जोड़े कतरने लगी और उसी वक्त से सीने और टांकने लगा दिया। इधर मैं एक तरफ बैठी और अपने काम में मसरूफ़ थी, उधर नाचने गाने वाली परियों के तख्त उतर रहे थे। गाना नाचना शुरू हो गया, वहाँ पे परियां नाच रही थीं। एक से एक शोख, अपने फ़न में उस्ताद। न कानों ने कभी ऐसा गाना सुना, ना आँखों ने ऐसे नाच देखे। पहले इस तरह का कहीं नाच गाना ना देखा। आवाज़ें थीं कि जैसे कोयलें मिलकर कूकें, जैसे कोयलें मिलकर बोल रही हैं। नाच था कि हवा में जैसे तितलियां उड़ रही थीं। क्या पूछती हो बेगम, खुदा की कुदरत का तमाशा था। लेकिन मुझे तो अपनी फ़िक्र थी कि कहीं जल्दी काम निपटे और छुटकारा पाकर, निजात पाकर घर जाऊं। ज़रा की ज़रा आंख उठाकर देख लेती और अपनी सुई चलाने लगती, अपने काम में मसरूफ़ हो जाती। उसकी कारसाजी के कुर्बान सदके मुश्किल कुशा अल्लाह का नाम कि अल्लाह ताला ने मदद की। अक्ल ने ऐसा काम किया और पहले ही जोड़े में वाह वाह हो गई। पहला ही जोड़ा उन लोगों को बहुत पसंद आया। पहला सूट उन्हें बहुत शानदार लगा। शहज़ादी का चेहरा भी खुशी के मारे फूल की तरह खिल गया। अब क्या था, मेरे हाथ पाँव में घोड़े लग गए। मैं थोड़ी दिलेर हो गई, बहादुर हो गई। दिनों का काम घड़ियों में होने लगा। कहानी बहुत लंबी है, कहाँ तक कहूँ। जिस काम की आदमी धुन बांध लेता है वो हो ही जाता है। अगर दिल से आदमी किसी काम का इरादा कर लेता तो यकीनन वो काम हो जाता है। आखिर सारे जोड़े सिल भी गए और टिक भी गए। कितने दिन लगे ये कौन कह सकता है। वहाँ दिनों का हिसाब ही नहीं था। हाँ, अगर यहाँ इतना काम करती तो खुदा झूठ ना बुलवाए,
میرے اکیلے ہاتھ پر 1 سال سے کم نہ لگتا، کہ 1 سال سے کم یہ کام ہوتا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس عرصے میں ساری پریاں، خاص طور پر شہزادی، مجھ سے بہت محبت کرنے لگی۔ شہزادی بہت خوش ہوئی۔ خالہ سیدانی کہتے کہتے اس کا منہ سوکھتا تھا، منہ خشک ہوتا تھا۔ گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی اور مجھ کو سوئی چلاتے دیکھا کرتی۔ تم جانو، پاس رہے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ مجھے بھی اس کی بھولی بالی شکل پر پیار آتا، وہ بھی مجھے اچھی لگتی، مگر دل کو کیا کرتی؟ یہ نگوڑے تو یہاں پڑا ہوا تھا، مگر میرا دل تو ادھر ہی تھا۔ میں پرستان میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ گھر کی یادیں چین نہیں لینے دیتی تھیں۔ مجھے گھر بار بار یاد آ رہا تھا۔ ہائے، اپنا کھنڈلا پرستان میں بھی نہیں بولا، مجھے اپنا گھر جو ہے وہ پرستان میں بھی نہیں بولا۔ آخر جب سارا کام ان کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو میں نے کہا، حضور جناب، خدا نے مجھے سرخرو کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی، مولا نے میری آبرو رکھ لی، اللہ نے مجھے عزت دی۔ سرکار کی شہزادی کی شادی اور شہزادی کو یہ جوڑے پہننے مبارک۔ اب لونڈی کنیز نوکرانی کو رخصت کیجیے، اجازت دیجیے۔ بادشاہ بیگم بولی، سیدانی بھی، ہمارا جی چاہتا ہے کہ شہزادی کی شادی دیکھ کر جاؤ۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بیٹی کی شادی میں شامل ہوں اور شادی کے بعد چلے جانا۔ سچ کہوں، میرا جی بھربھرایا، مگر سوچا کہ سیدانی دیوانی ہوئی ہے، پاگل ہوئی ہے۔ تو خاکی یہ آتشی زدہ میل اچھا نہیں، تو خاک سے بنی ہوئی ہے، یہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، ہمارا میل اچھا نہیں ہے۔ ذرا سی دیر میں بگڑ بیٹھیں تو جلا کر خاک کر دیں، اگر ذرا سی بات پر یہ ناراض ہو جائیں تو جلا کر مٹی کر دیں۔ بھاڑ میں جائے پرستان اور پرستان کی شادی، مجھے اس سے کیا؟ چل اب اپنے گھر چل۔ اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، شہزادی کی شادی آپ کو جم جم نصیب ہو، مجھے تو جانے دیجیے۔ یہ سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ شہزادی رونے لگی۔ وہ بولی، سیدانی بھی، تم کیوں جاتی ہو؟ تم کیوں جانا چاہتی ہو؟ ہمارا دل کٹتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، نہ جاؤ، یہیں رہو ہمارے پاس۔ میرے کلیجے پر چوٹ سی لگی، مجھے بھی دکھ ہوا۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کر بولی، سیدانی تم پر واری، میں تم پر قربان۔ بیوی، تم اپنا جی باری نہ کرو، تم پریشان نہ ہو، تم بلاؤ گی تو 100 دفعہ آؤں گی، جب بھی تم مجھے بلاؤ گی میں ضرور آؤں گی۔ ایک ہی دنیا نہیں چھوٹ سکتی، ایک بار ہی میں دنیا کو نہیں چھوڑ سکتی۔ مٹی مٹی میں خوش رہتی ہے، میں چونکہ مٹی سے ہوں، آدم زاد ہوں، تو ظاہر ہے میں وہیں خوش رہتی ہوں۔ شہزادی تو کچھ خفا، ناراض اور کچھ رونکھنی سی ہو کر اٹھ گئی، ناراض سی ہو گئی۔ بادشاہ بیگم بولی، اچھا بھی سیدانی، تمہاری مرضی، جیسے تم کہو، جاؤ، خدا حافظ۔ اور اس کلموہے بکر گدے کو حکم دیا کہ سیدانی بی کو ان کے گھر پہنچا دے۔ خبردار جو راستے میں کسی قسم کی شرارت کی، اور دیکھو جو انعام و اکرام سیدانی بی کو بادشاہ نے دیا ہے وہ سب پالکی میں رکھ لینا، کہ جو انعام بادشاہ کی طرف سے دیا گیا ہے سیدانی بی کو وہ بھی ڈولی میں رکھ لیا جائے، اور اس کو کہا گیا کہ کسی قسم کی شرارت نہ ہو جس سے سیدانی بی گھبرائیں۔ دل میں خوش اور ظاہر میں بسورتی ہوئی سب سے رخصت ہوئی، کہ دل میرا بہت خوش تھا، لیکن وہاں جو ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے میں بھی تھوڑی سی دکھی سی دکھائی دینے لگی۔ وہی پریزاد جو مجھے پالکی سے اتار کر لائی تھی ساتھ لے کر چلی۔ پھاٹک کے باہر پالکی موجود تھی، دروازے کے ساتھ ہی ڈولی تھی، مردوں کی سی وضع کا آدمی پاس کھڑا تھا۔ میں پالکی میں بیٹھی اور دم کے دم میں پالکی ہوا سے باتیں کرنے لگی، بہت تیز بھاگنے لگی۔ پالکی میں بیٹھ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ وہ جو پرستان کے بادشاہ نے انعام و اکرام دیا ہے
کہاں ہے؟ اندھیرے میں کیا نظر آتا تھا؟ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہاتھوں سے ٹٹولنا ڈھونڈنا شروع کیا۔ ایک کونے میں بہت سے کنکر پتھر معلوم ہوئے۔ جل گئی، بہت دکھ ہوا کہ موئے جنات تھے، یہاں بھی دغا کیا، دھوکہ دیا، یہ ان کے گھر کا انعام و اکرام ہے۔ خیر جان بچی لاکھوں پائے، شکر الحمدللہ جان بچ گئی، یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے۔ خیریت سے گھر پہنچ جاؤں تو جانوں بڑا انعام پایا، کہ میں اگر خیر خیریت سے گھر پہنچ جاتی ہوں تو یہ شکر ہے، میں اللہ کا شکر کروں گی کہ میں نے بہت سارا انعام حاصل کر لیا۔ چپ کے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے وہ کنکر اور پتھر پردے کی جھری میں سے پھینکنے شروع کر دیے، زمین پہ گرانا شروع کر دیے۔ قاعدہ ہے کہ خوشی میں راستہ جلدی کٹ جاتا ہے۔ یہ اصول کی بات ہے کہ خوشی میں سفر معلوم ہی نہیں ہوتا۔ آنکھ بند کرتے میں گھر آ گئی۔ میں فوراً اپنے گھر پہنچی۔ ڈیوڑی میں پالکی رکھی، چراغ جل رہا تھا، پردہ جو الٹا اور چراغ کی جوت جو پڑی تو کیا دیکھتی ہوں کہ جنہیں میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی، جن چیزوں کو میں زمین پر گرا رہی تھی، جواہرات ہیں، قیمتی موتی ہیں، بڑے بڑے تو میں نے سب پھینک دیے تھے، 2-4 ننھے سے باقی تھے۔ سر پیٹ لیا، بہت دکھ ہوا کہ اتنی دولت ضائع کر دی، کھو دی، نگوڑی نکمی، پھینکنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا ہی تھا تو گھر آ کر پھینک دیتی۔ لیکن بہن، تقدیر کی کھوٹ کہاں جاتی ہے؟ اگر تقدیر میں مقدر میں کوئی خرابی ہے تو وہ کہاں جاتی ہے؟ نصیب میں تو پتھر بھی نہ تھے، ہیرے لال زمرد کیوں ملتے؟ ایک ایک پیر من بارکا ہو گیا، بہت دکھ ہوا۔ صرف 4 نگینے رہ گئے تھے، 4 قیمتی موتی تھے جو باقی بچے تھے، وہی لے کر بڑی مشکل سے اتری۔ گھر میں جو پہنچی تو بونٹ پلو جیسے چھوڑ گئی تھی ویسے ہی دم پہ لگا ہوا ہے، ویسی چیزیں پڑی ہیں۔ بڑی بھی پکانے والی مغرب کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھیں، وہ نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ رہی تھیں۔ دعا مانگ چکی تو انہوں نے پوچھا، بیگم کیا راستے میں سے الٹے پاؤں آ گئی ہو کہ تم اتنی جلدی آ گئی ہو؟ خیر تو ہے؟ میں نے دل میں کہا، لیجیے، یک نہ شد دو شد، ایک مصیبت نہیں دوسری بھی آن پڑی۔ پرستان میں خدا معلوم کتنے مہینے لگ گئے، میں نے پرستان میں پتہ نہیں کتنا عرصہ وہاں پہ میں نے گزار دیے ہے، اور یہاں ابھی چاولوں کو دم بھی نہیں آیا، ابھی چاول پکنے کو نہیں ہے۔ اور بڑی بی سے بولی، ہاں بھائی بھوک لگی ہوئی تھی اور کچھ جی بھی ٹھیک نہ تھا۔ ہاں مجھے بھوک بھی تھی اور کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، راستے ہی سے آ گئی، اب انشاءاللہ کل جاؤں گی۔ پیارے بچوں، یہ اشرف صبوحی صاحب کی تحریر دہلی کی چند عجیب ہستیاں سے لیا گیا سبق ہے۔ اس کو بار بار پڑھیں، کیونکہ کثیر الانتخابی سوالات اور تشریح کے اعتبار سے یہ چیزیں بہت اہم ہیں۔ ان کو بار بار پڑھیں تاکہ آپ کی تیاری اچھے سے ہو سکے اور یہ ساری چیزیں اچھے سے ہوتی رہیں۔ اللہ حافظ۔